إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تمام تعریف و توصیف حمد ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا تنہا خالق مالک رازق اور وہی معبود حقیقی ہے. انگنت درود ہو ہمارے اور آپ کے نبی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ الہاشمی القرشی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور خصوصاً اس مسجد جس کی بنیاد 2 صدیوں پہلے رکھی گئی تھی، تقوی کی بنیاد پر، جس کے سبب الحمدللہ یہ مصلیوں کی تعداد جو اذان سے پہلے مسجد میں بھرے ہوئے ہیں، یقیناً یہ بڑی بابرکت بات ہے. خوش نصیب ہے آپ لوگ اور اس مسجد کے ذمہ داران. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نظر بد سے، حسد سے، شر سے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور آپ کی مسجد کو ایسے ہی آباد رکھے، اور آپ کی مسجد دوسری مسجدوں کے لیے مثال بن جائیں، آپ کے مصلی دوسری مسجدوں کے لیے مثال بن جائیں، آپ کے ذمہ داران دوسری مساجد کے لیے ذمہ داران بن جائیں. آج آپ کے سامنے میں جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہے لباس اور اس کے شرعی ضوابط. لباس ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے. لباس ہمارے لیے ستر پوشی کا بہترین ذریعہ ہے. ہمارے لیے لباس زیب و زینت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے بڑھ کر لباس ہمارے لیے تقوی کا، دینداری کا اعلیٰ مظہر ہے. میں نے آپ کے سامنے
سورہ اعراف کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے جو بنیادی مقاصد ہیں، لباس کی جو حکمتیں ہیں وہ بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس نازل کیا جو تمہارے ستر پوشی کے کام آتا ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر تمہارے لیے زیب و زینت کا سبب ہے وریشا۔ اور پھر اس سے بھی آگے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تقوی کا لباس آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لباس کے مقاصد بتا دیے کہ سب سے پہلا مقصد انسان کی ستر پوشی۔ انسان بڑی حیا والی مخلوق ہے، شریعت چاہتی ہے کہ ایک دوسرے کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جس میں دیکھنے کا حکم نہ ہو، تو لباس آپ کے لیے ستر پوشی کا کام کرتا ہے، آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے، آپ کے درمیان ایک بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ اور پھر اگر اچھا لباس پہنا جائے جو اللہ نے آپ کو حلال طریقے سے عطا کیا ہو، جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر آپ پر دیکھے، تو یہ لباس آپ کے لیے زیب و زینت بن جاتا ہے۔ اور وہی لباس جس سے آپ کی دینداری چھلکتی ہو، وہ لباس جو آپ کو دیندار بنانے میں مدد کرتا ہو، وہ لباس جس سے آپ کو اللہ یاد آتا ہو، وہ لباس جس سے دنیا سے آپ کٹتے چلے جاتے ہیں، وہی لباس تقوی ہے، اور یہی بہتر ہے۔ لباس تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، اگر کوئی انسان تقوی کا لباس نہ پہنے، تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وہ بے لباس شمار ہوگا اگرچہ کہ وہ لباس پہنتا ہو۔ تقوی کا لباس نہیں تو آپ کو اصل لباس نہیں۔ خیر لباس المرء طاعات ربه، انسان کا بہترین لباس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ لا خیر فی من کان للہ عاصیا، اس بندے کے اندر کوئی بھلائی ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو۔ تو آپ کا لباس آپ کی عبادت کا ذریعہ ہے، آپ کا لباس اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، آپ کا لباس آپ کو دینداری پر ابھارتا ہے، آپ کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اور یہ تقوی کا لباس کیا ہے؟ اصل میں لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے متقی، بڑے اچھے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص عطا کرے۔ اصل تقوی لباس کا امتحان تو تب ہے جب رات تاریک ہو جائے، جب پردے گرا دیے جائیں، جب آپ اور آپ کا نفس ہو۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا خَلَوْتَ بِغَيْبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ، جب آپ کو رات کی تنہائی کا کچھ حصہ میسر آ جائے، جب آپ کو رات کی تنہائی کا کچھ حصہ میسر آ جائے، وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ، اور آپ کا نفس آپ کو گناہوں پر ابھارے، آپ کا نفس اب اللہ کی معصیت کی طرف بلائے۔ فَاسْتَحِي مِن نَظْرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا، اللہ کی نظر سے ڈرو، حیا کرو۔ وَقُلْ لَهَا، اور اپنے نفس سے کہو، إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي، کہ وہ اللہ جس نے تاریکی کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہی تقوی کا لباس ہے، یہ لباس ہمیں مرتے دم تک رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ آپ مرتے دم تک متقی ہیں۔ اسی لیے ہمارے ابوین آدم اور حوا علیہ السلام، انہوں نے جنت میں فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوءۃ، کہ جب ان لوگوں نے درخت کو چکھ لیا، اس کے پھل کو چکھ لیا، وہ بے لباس ہو گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، انسان معصیت کی طرف چلا جاتا ہے، رب کی نافرمانی میں چلا جاتا ہے، اس کا تقوی کا لباس
اس سے چھنتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسے وقت پہ چاہے کتنے اچھے کپڑے پہن لے، چاہے اپنی کتنی اچھی ستر پوشی کر لے، لیکن صحیح معنوں میں لباس تقوی اس کا نہیں ہوتا۔ تو لباس اصل میں تقوی کا لباس ہے۔ اسی لیے لباس کی اہمیت آپ دیکھیے کہ خطبے کے لیے یا جمعے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سب سے بہترین لباس میں آئیے، آپ خوشبو لگا کر آئیے، اور وہی عیدین کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر خاص انسان اپنے اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی عبادت حج اور عمرے میں آپ کو بہترین لباس یعنی احرام کا حکم دیا جاتا ہے، تاکہ بندہ گناہوں سے آزاد ہو کر رب کا ہو جائے۔ وہ سفید کپڑوں میں اپنے آپ کو احساس دلائے، اگر چھوٹی سی گندگی بھی لگ جاتی ہے تو ایمان والے کی زندگی پر، مومن کی زندگی پہ وہ گناہ ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ اسی لیے یہ احساس دلایا گیا کہ ان دو چادروں میں آپ اللہ کے ہو جائیے، اور جس طرح سے بے داغ لباس آپ پہن رہے ہو حج عمرے کے دوران، کہ آپ کی زندگی بھی ایسے ہی بے داغ رہے۔ پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی سانسوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے، تو شریعت نے اتنا لحاظ رکھا کہ اس کو ایسے ہی بے لباس نہ بھیج دیا جائے۔ وہ رب کے حضور جا رہا ہے، اس کو سب سے بہترین لباس پہنا کر کفن کی شکل میں اس کو ودا کیا جائے۔ تو لباس آپ کی زندگی میں بھی ساتھ تھا اور آپ کے جانے کے بعد بھی ساتھ ہے، اور یہی لباس قیامت کے دن اللہ کے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو گویا کہ لباس پہنانے کا کام قیامت کے دن بھی ہوگا، اعزاز و تکریم کے لیے ایمان والوں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لباس کے لیے جنت میں جہاں ساری نعمتیں بیان کی گئی، وہاں پہ خصوصی طور پر لباس کی نعمت کا ذکر کیا گیا۔ لباسہم فیہا حریر، ان کا لباس وہاں ریشمی لباس ہوگا۔ وہ لباس جو دنیا میں ان کے لیے حرام تھا، لیکن جنت میں ان کے لیے وہی لباس حریر کا ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا۔ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، کہا کہ وہ سبز ریشمی جو باریک اور دبیس کپڑوں کے بنے ہوئے ہوں گے، جنتیوں کو وہ لباس پہنایا جائے گا۔ تو لباس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں خاص طور پر لباس کا ذکر کیا، اور وہیں جو کفر کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو اسی پہ مر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم رسید کرتا ہے، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں جنت الفردوس مقام عطا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں وہاں پہ موقع عطا فرمائے۔ وہی جہنم والوں کے لیے کیا فرمایا گیا؟ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، یصب من فوق رؤوسہم، اور ان کے سروں پر آگ کو ڈال دیا جائے گا۔ تو ان کے لیے آگ کا لباس جہنم میں تیار کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے کا فرمایا تر المجرمین مقررین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران، کہ وہ آپ مجرم کو دیکھو گے قیامت کے دن کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں پکڑا ان کو جائے گا، سرابیلہم من قطران، ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ آگ سے بنے ہوئے ہوں گے۔ آپ دیکھیے زندگی کے ہر موڑ پر آپ اس دنیا میں ہیں، لباس آپ کی پہچان ہے، لباس آپ کا کردار ہے، لباس آپ کا اخلاق ہے، لباس آپ کی دینداری ہے۔ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، کفن ساتھ لے جا رہے ہیں، دنیا کی کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہے، لباس اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہے۔ آخرت میں آپ کو لباس پہنایا جائے گا، اللہ ہم سب کو لباس پہنائے۔ جنت میں اللہ وہ نعمتوں ہی عطا کرے جو جنت میں بہترین نعمتوں کا لباس کا ذکر کیا گیا، اور جہنم کی اس عذاب والی چیزیں، اس عذاب والے کپڑوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لباس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب اس لباس کے بارے میں شریعت نے ہمیں کیا بات بتائی ہے، شریعت نے ہمیں کیا پیغام بتایا ہے، اس کے بارے میں ہم چلتے ہیں۔ لباس یقیناً انسان کی زندگی میں ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے،
لباس سے انسان کی سوچ معلوم ہوتی ہے، اس کی فکر کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ بات عیاں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک کمزور سے کمزور انسان کو بھی، ایک بزدل سے بزدل انسان کو بھی فوجی لباس پہنا دیا جائے، وہ فوجی لباس پہننے کے بعد اپنے سینہ تان کر چلے گا اور اپنے اندر وہ ایک طرح کی طاقت محسوس کرے گا، کیونکہ لباس کا اثر اس کی زندگی میں پڑے گا۔ شریعت نے اچھا لباس پہننے، عمدہ لباس پہننے، صاف ستھرا لباس پہننے کے لیے منع نہیں کیا، بلکہ اس کا اہتمام کرنے کے لیے کہا۔ ایک صحابی جو بڑے خوشحال تھے، لیکن ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میلے کچلے کپڑوں میں وہ ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے انہیں اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پہناوا پسند نہیں آیا۔ وہ فوری گئے اور جا کر بہترین لباس زیب تن کیا اور آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یثر نعمت العبد، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھے۔ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو آپ کپڑوں کے ذریعے یا بہت ساری نعمتوں کے لیے اللہ کی شکر گزاری کریں۔ اللہ نے آپ کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ افراد و تفرید کے شکار ہو جائے، کہ انسان کا سارا مقصد، ساری چیزیں خالی صرف کپڑوں کے ارد گرد ہی گھومتے رہے۔ میرے بھائیو آج دیکھیے، اگر کم سے کم طبقے والے لوگ بھی ہوں، لیکن اپنی شادی بیاہوں میں کتنے جوڑے دیتے ہیں بچوں؟ 100 جوڑے دے رہے ہیں، 120 جوڑے دے رہے ہیں، 130 جوڑے دے رہے ہیں، اس سے زائد جوڑے دے رہے ہیں، اور پھر دلہے والے الگ دیتے ہیں، پھر رشتہ دار الگ دیتے ہیں، شاید کبھی زندگی وہ پہن نہ پائیں، لیکن جوڑوں کے انبار لگا دیے جاتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بوسیدہ کپڑے، پرانے کپڑے ایسے پہن کر پھرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ لگے کہ بہت خستہ حال ہے، اس پر لوگوں کو رحم آ جائے۔ ایسا بھی نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کے سامنے وفود آتے تو آپ نے اچھے لباس زیب تن کیے تھے، آپ نے اچھا لباس رکھ لیا تھا تاکہ جب کبھی وفود آئیں ان کے سامنے آپ اچھے کپڑوں میں، اچھے لباس میں ظاہر ہو سکیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ایک بہترین لباس خریدا، ایک جوڑا خریدا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ آپ کو عطا کروں، یہ تحفہ آپ کو دوں، آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کے مہمانوں کے لیے، آپ کے وفود کے لیے اس کپڑوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے بہترین کپڑا ہم نے نہیں دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کپڑے میں بہتر نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین کپڑے پہنا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، میں عمدہ سے عمدہ لباس پہنوں، کیا مجھے منع ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ آپ کبر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے نہیں، لیکن اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے راضی کرنے کے لیے آپ اگر بہترین لباس پہنتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اسراف سے کام نہ لیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس کے پاس ایک سے زائد کپڑے تھے؟ اللہ اکبر، ذرا تصور کریں اس دور میں ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں یا رسول اللہ لیس لی الا ثوب واحد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وانا احیض فیہ، اور میں اپنی مہاری اسی میں گزار دیتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو دھو لو، اس اثر کو ختم کر لو اور اسی میں نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر، ایک جوڑا ہے زندگی میں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کے لیے کتنی تڑپ ہے۔ آج ہمارے پاس شاید وہ کپڑا دوبارہ ہمیں پہننے کے لیے نہ آئے، لیکن ہمارے پاس اللہ کی شکر گزاری کہاں ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کہاں ہے؟ لباس اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، کبھی ہم نے وہ جو لباس خریدا تھا، کبھی ہمیں چھوڑ کر ہم نے کچھ غریب و یتیم بچے کو عطا کر دیا، ہم نے کبھی عید پر اپنے سے بہتر کسی کو دے دیا۔ افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب اپنے لیے تو کپڑے اچھے خرید لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی جب باری آتی تو دیکھتے ہیں کہ دوسرے بھائی بہن کب لا رہے ہیں۔ اگر کوئی والدہ کے لائیں گے تو میں والد کے لاؤں گا۔ اللہ میرے بھائیوں، کیا وہ آپ کے والدین نہیں ہیں؟ کیا آپ دیکھو گے کہ والد کو کوئی لائے گا تو میں والدہ کو لاؤں گا؟ اللہ اللہ، آپ والدین کو دیجیے، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو یہ تحفے دیجیے۔ صحابہ کا یہ معاملہ ہوتا تھا، کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے،
جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو جنہوں نے بشارت دی ان کو توبہ کی قبول ہونے کی تو انہوں نے اپنا لباس ان کو دے دیا. لیکن جب اللہ کے رسول کے پاس جانے لگے تو ان کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے. پھر انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے ایک تحفہ، ایک عاریتاً ایک لباس پہنا اور وہاں پہ گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھائی، کیونکہ مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، اس کے نیچے تک ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ویسے ہی رہے، پورا لباس، بہتر لباس یہ پہن کر. لیکن ایک دفعہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھائی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی جبکہ آپ کے دوسرا کپڑا موجود تھا. تو آپ نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حد میں ہمارے پاس ایک کپڑے بہت کم لوگ، ایک سے زائد کپڑے بہت کم لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ تھے کتنے شکر گزار تھے. لیکن ہمارے پاس زندگی کے کیسے اصول. تو میرے بھائی، شریعت کا پہلا ضابطہ جو لباس سے متعلق ہے کہ وہ آپ کی حلال کمائی سے ہو، آپ کی حلال کمائی سے ہو. وہ دھوکہ دہی کی، وہ خیانت کی ایسی کمائی سے نہ ہو. آپ کے اس میں 100% خون پسینے کی حلال کمائی ہو. وہ کپڑا آپ پہنیں گے تو آپ کی دعاؤں میں بھی اس کا اثر ملے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان بہت لمبے سفر پر تھا، یطول السفر اشعث اغبر، اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ سے دعا کر رہا ہے اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ ملبسہ مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب له. کہا کہ وہ بندے کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، حرام پر پرورش ہوئی تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ سفر میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. انسان جب یا رب کا اہتمام کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کی دعا میں یا رب کا اہتمام کیا گیا، ربنا کہا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب حرام کا ہے. تو سب سے پہلا ضابطہ کہ خود بھی حلال کپڑے پہنے، اپنے بیوی بچوں کو بھی حلال کپڑے پہنائیں جو حلال طریقے سے آپ نے حاصل کیے ہوئے. دوسرا ضابطہ کہ آپ کسی کی دینی مشاہبت اختیار نہ کریں. کفار و مشرکین کی جو مخصوص لباس ہیں جس سے ان کا عقیدہ جھلکتا ہو، جس سے ان کی تہذیب معلوم ہوتی ہے، ایسے لباس سے ہم دور رہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ ہم ایسا لباس اختیار نہ کریں جس سے ہمارے ایمان اور عقیدے میں خلل آ جائے اور ہم اپنے نہ رہیں کسی اور کے بن جائیں، اور ہم اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی تقلید نہ کریں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جائیں. اسی لیے آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ دوسرا شرعی ضابطہ ہے. اور تیسرا شرعی ضابطہ کیا ہے؟ شہرت والا لباس. اللہ ہم سب کو اس فتنے سے بچائے. اگر ہماری نیت شہرت طلبی ہو لباس کے ذریعے، ہم ایسا لباس پہنے تاکہ لوگ ہمارے لباس کے چرچے کرتے رہیں، لوگ اس ہمارے لباس کی وجہ سے غیبتوں میں پڑ جائیں، لوگ اس لباس کی وجہ سے ہماری تعریف کے پل بنتے چلے جائیں. اگر ایسا کسی کا مقصد ہو تو یقیناً اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لبس لباس الشہرہ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ فی الآخرہ. جو بندہ دنیا میں شہرت والا لباس پہنتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن مذلت والا، رسوائی والا لباس ہوگا. تو اسی لیے ایسا ہم کام نہ کریں جس کے سبب ہمارے دل میں ریاکاری آ جائے اور شہرت طلبی کا جذبہ آ جائے، اور کپڑوں کے ذریعے، وہ لباس کے ذریعے وہ انسان کے اندر ریاکاری آ جائے اور دکھاوا آ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اچھے کپڑے نہ پہنے، اچھے کپڑے پہنے، لیکن ایسا نہ پہنے کہ کوئی ایک اجنبی لگنے لگے یا اس طرح سے لگنے لگے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں. جو عمومی طور پر پہنا جاتا ہے وہی پہنا کریں. ہو سکتا ہے کسی کے حق میں وہ لباس شہرہ ہو اور کسی کے حق میں وہ لباس شہرہ نہ ہو، تو انسان کی نیت، انسان کا دل اور حالات اس بات کی گواہی دیں گے. تو یہ تیسرا شرعی ضابطہ تھا. چوتھا شرعی ضابطہ کیا ہے؟ کہ عورتیں مردوں کی طرح لباس نہ پہنیں اور مرد عورتوں کی لباس کی طرح نہ پہنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ اکبر. کتنی بڑی لعنت کی بات کہی گئی ہے کہ جو مرد عورتوں کی طرح لباس زیب تن کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، ان کا پہناوا، ان کا چال چلن، یہ معاملہ ان کی طرف ہوتا ہے، جبکہ وہ عورتیں جو مردوں کی طرح لباس اختیار کرتی. آج دیکھیے عورتوں نے اپنا لباس کھو دیا ہے، وہ مردوں کے لباس کی طرف آتی چلی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لعنت سے محفوظ کرے اور انہیں اپنے جو باحجاب لباس اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس پر وہ قائم رہیں. تو مرد عورت ایک دوسرے کے لباس کی مشابہت اختیار نہ کریں. پھر پانچواں جو شرعی ضابطہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ ہے کہ آپ سفید لباس کا اہتمام کریں. سفید لباس کی ترغیب دلائی گئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں البسوا ثیابکم البیاض، کہ آپ سفید کپڑے پہنا کرو. اس کے اندر ایک روب ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اچھی بات ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاق و دینداری کا ایک مظہر ہوتا ہے کہ انسان سفید کپڑے کو جس طرح سے گندگی میل کچیل سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے اپنے اخلاق کے دامن کو بھی ان بے داغ چیزوں سے، ان داغدار چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے انسان، اور کہا گیا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور کوشش کرو کہ تمہارے اموات کو، تمہاری میتوں کے لیے بھی جو کفن دیے جائیں وہ سفید کپڑے کا کفن ہو. تو گویا کہ سفید کپڑے سے ایک کفن بھی یہ چیز ہمارے لیے آ جاتی ہے. اسی لیے سفید کپڑوں کا ہم اہتمام جتنا زیادہ کریں گے ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہے. سفید کپڑے میں انسان اپنے آپ کو رہے، جو کچھ بھی ہمارے لیے میسر آ جائے، جیسی بھی چیز ہماری ہو سکتی ہے اس کا ہم اہتمام کریں. اور چھٹا جو شرعی ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائے. کیونکہ جو انسان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے وہ جہنم کا حصہ بن جاتا ہے. اللہ کے فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ قیامت کے دن کل تین طرح کے لوگ ہوں گے، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اس میں سے ذکر کیا گیا المسبل ازار ہوگا، اس میں وہ بھی بندہ ہوگا جس نے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تکبر ہے اس کی وجہ سے اگر انسان کر رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ تکبر نہیں ہے تو ہم جیسے چاہے پہنے. اسی لیے دیکھیں ٹیلروں کے پاس جاتے ہیں تو کیسا ماپ دیتے ہیں؟ ایسا ماپ دیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے زمین سے لڑ رہے ہوں. اس طرح کا ہمارا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے ہم ان چیزوں سے دور رہیں. یہ شیطانی وساوس ہیں جس کے سبب ہمارے دل میں بات آتی ہے. تکبر ہوگا تب ہم اس کا اہتمام نہیں کریں گے. یقین مانیے اگر آپ اسبال ازار کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تکبر ضرور آ جائے گا، کیونکہ شریعت نے کہہ دیا اس بات کا معاملہ ہے تو اس کا ہم اہتمام کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے، آپ زخموں سے تڑپ رہے ہیں، لیکن ایسے موقع پر ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہیں. ایسے عالم میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبداللہ ارفع ثوبک، اے اللہ کے بندے اپنے کپڑے کو اوپر کر لے، اپنے کپڑوں کو اوپر کر لے. فإن أتقى لربك وأنقى لثوبك، یہ تیرے رب کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ تو متقی شمار ہوگا اور اپنے کپڑوں کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ وہ صاف و شفاف رہیں. تو انسان آج دیکھیے ہم نوجوان جس بات کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں تاکہ ہم کپڑے موڑ لیں، پھر بعد میں جا کر ویسے ہی پہنتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کی یہ سنت ہے، اس سنت کی طرف آ جائیے. اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس طرف آ جائیے اور یقین مانو میں آپ کے لیے خیر و برکت ہی ہوگی. ورنہ زندگی اگر ہم اس کے خلاف گزاریں گے تو پھر کل قیامت میں اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اگر انسان کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے وہ جہنم میں ہوگا تو مطلب کیا ہوا؟ صرف اتنے حصے کو کاٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس حصے کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی جہنم میں رہے. اللہ ہمیں بچائے، الیاذ باللہ، جہنم کے فتنوں سے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ جو آٹھواں شرعی ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس سلسلے میں ریشم اور سونے کا اہتمام نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیمینہ حریرا واخذ بشمالہ ذهبا،
آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک میں سونا پکڑا اور ایک میں آپ نے ریشم کا لباس پکڑا اور کہا کہ حرام علی ذکور امتی، کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، وحل علی انوثہن، کہ یہ جائز ہے ان کے لیے جو عورتیں ہیں۔ تو گویا کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریشم کا لباس اختیار نہ کرے، ریشم لباس کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ ہاں اگر کہیں کچھ ایک دو بوٹے کی طرح کوئی چیز ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ پوری طور پر اگر اس کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اور سونے کا بھی اہتمام نہ کرے، یہ لباس کے لیے اللہ تعالیٰ ریشم اور سونے کو مومن کے لیے، مومن مرد کے لیے جنت میں رکھا ہے، نہ کہ دنیا میں رکھا ہے۔ جو بندہ دنیا میں پہنے گا اس کو جنت سے محروم ہو جائے گا اس معاملے میں۔ تو اسی لیے ضروری ہے۔ اور نواں جو شرعی ضابطہ ہے اس کا تعلق ہماری ماں اور بہنوں سے ہے۔ میرے بھائیو، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کے حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے، اسی لیے ماں اور بہنوں کا جو لباس ہوگا وہ حجاب ہوگا۔ اسی لیے ان کے لیے لباس کے لیے خاص اصطلاح آتی ہے حجاب کی۔ تو مطلب ان کا صرف لباس نہیں ہے، بلکہ ان کا لباس حجاب کا لباس ہے۔ ان کا حجاب، ان کا لباس با حجاب ہے، بے حجاب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ سے فرماتے ہیں کہ میں دو صنفوں کو دیکھ رہا ہوں، ارا صنفانی من النار لم ارا صنفانی من اہل النار، کہ میں اب میری امت میں اس وقت پہ صحابہ کے دور میں ایسے دو لوگوں کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ کون ہیں؟ اناسن، کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس ایسے کوڑے ہوں گے جو اپنے لوگوں پر ظلم کریں گے۔ وہ بادشاہوں کے بارے میں ظالموں کے طور پہ اللہ نے ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور دوسرا جو معاملہ ہوگا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اللہ اکبر، ایسے ہی عورتیں ہوں گی جن کا لباس بے لباس کی طرح ہوگا۔ وہ کپڑے پہن کے بھی بے لباس نظر آئیں گی، ان کے کپڑے اتنے شفاف ہوں گے کہ وہ ان کے جسم جھانکتے رہیں گے، ان کے کپڑے اتنے باریک ہوں گے ان کے آدھا نمایاں ہو جائیں گے، اور اس طرح سے ان کے کپڑے اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ وہ بے حیائی کی طرف چلے جائیں گے، وہ خود بھی مائل ہونے والی ہوں گی اور اب مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ اسی لیے مومن عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے کپڑوں کا لحاظ رکھیں، حجاب میں رہیں۔ شریعت نے آپ کو عمرہ اور حج کے درمیان جب مرد کو احرام کے معاملے میں رکھا گیا تو آپ کو اس سے منع کیا گیا، آپ اپنے جو لباس ہے اس پر باقی رہیں۔ تو بتایا گیا کہ عورت کا لباس کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس کا اہتمام کریں، ورنہ دیکھیے بے حیائی کا چلن کتنا عام ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم بے لباس ہو جائیں، شیطان چاہتا ہے کہ لباس سے ہم کوسوں دور چلے جائیں۔ اسی لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ اور آخری جو شرعی ضابطہ بتایا گیا ہے، کوشش کریں کہ اپنے سروں کو بے ٹوپی کے اعتبار سے یا ڈھکا ہوا خالی طور پر نہ رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات ہم مان لیں کہ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی ہے، یقیناً ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ میں، اس کے بعد سے بھی مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے، مسلمانوں کا یہ معاملہ رہا کہ وہ بہت کم اپنے سروں کو خالی رکھتے تھے، چاہے وہ امامہ ہو یا ٹوپی ہو یا کسی طرح کی جو بھی صورت ہو اس کا اختیار کرتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کریں، اس میں دونوں طرف یہ ضد کریں کہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی، یہ معاملہ کرتے ہوئے، اور دوسرے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ بھی بات غلط ہے کہ آپ اہتمام کریں کہ آپ ٹوپی کو اپنے لباس میں شامل رکھیں۔ اس کا تعلق صرف مسجدوں سے یا نمازوں سے نہ رکھیں، بلکہ یہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں۔ تو اشارے شرعی ضوابط میں نے آپ کے سامنے رکھے جو لباس سے متعلق تھے، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومن بندہ بے لباس ہو جائے اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت و وقت نہ رہے۔ تو اسی لیے ہم کوشش کریں لباس کا بہترین خیال رکھیں اور اس لباس کو تقوی والا لباس بنائیں، شہرت والے لباس سے محفوظ رکھے اللہ ہم کو، اللہ ہمیں ریاکاری والے لباس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کا خاص طور پہ اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حجاب کا خاص طور پہ اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین